لیکن جب یہ دیکھا نعیم نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے پکے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوں، ان کو خطرہ محسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ عمر اس ارادے سے باز آ جا. انہوں نے آگے سے کہا کہ لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا، لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم اگر تجھے یہ یقین ہو جائے کہ تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے تو پہلے میں تیری گردن اتاروں. جب نعیم نے دیکھا کہ لگتا ہے کام خراب ہے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، اپنے گھر کی تو پہلے خبر لے. تیرے اہل والے، تیرے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں. ان کا کیا مطلب؟ مجھے نام بتاؤ. کہنے لگے تیرے بہنوئی اور ان کے گھر والے وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک گمراہی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو. یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا کہ تیرے بہنوئی نعیم، چچا جان تمہارے بھائی اور تمہاری بہن وہ مسلمان ہو چکے. اب وہ جو سارا غصہ تھا ادھر کا، اب اس کا رخ تبدیل ہوا گھر والوں کی طرف، اور اسی غصے کی حالت میں اپنے بہنوئی اپنی بہن کے گھر گئے. جا کر جو ہے وہ دروازہ کھٹکایا. اس وقت آپ کے بہنوئی، آپ کی بہن ایک صحابی رسول سے جو ان کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، عفیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو سیکھ رہے تھے، احکامات ربانیہ سیکھ رہے تھے، کچھ صورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے، کچھ آیات پڑھ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ خطاب کا بیٹا. تو گھر والے جو اس وقت مصروف تلاوت تھے انہوں نے فوری طور پر جو پڑھانے والے تھے وہ تو چھپ گئے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیبت تھی اس سے تمام ڈرتے تھے، وہ تو چھپ گئے. اور وہ جو صحیفہ تھا وہ سب سے ڈرتے ڈرتے ادھر ہی رہ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. ان کی بہن فاطمہ نے دیکھا، فاطمہ بنت خطاب آپ کی بہن، انہوں نے دیکھا کہ عمر تو غصے میں ہے، ماتھے پر بل ہے، جلدی سے اس صحیفے کو اٹھایا اور چھپا لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بنبناہٹ کیسی تھی، یہ کیسی آوازیں آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا اس وقت وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. انہوں نے آگے سے جا وہ کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محسوس کر چکے تھے اس چیز کو، اور ان کو نعیم بن عبداللہ سے خبر بھی مل چکی تھی، فوری کہنے لگے مجھے لگتا تم بے دین ہو گئے، مجھے لگتا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو. تو ان کے بہنوئی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حق تمہارے ساتھ نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ حق تمہارے ساتھ نہ ہو. غصے آ گئے اور فوری طور پر چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو پکڑا، داڑھی سے بھی کپڑوں سے پکڑا اور نیچے پٹک کر ان کو مارنا شروع کیا. ان کی چھاتی پر چڑھ گئے. ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا گری اور زخمی ہو گئی. اگر عمر دلیر تھے، بہادر تھے اور خطاب کے بیٹے تھے، تو دوسری طرف زخمی ہونے والی بھی وہ بھی اسی خطاب کی بیٹے تھی جس کے عمر بیٹے تھے. اور ان کی استقامت، وہ بھی بہادر بھائی کی بہادر بہن تھی
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا دل نرم ہوا. بہن بھی ہے، پھر ایسی گفتگو کر رہی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اثر ڈالا بات کے اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اچھا اپنے بہنوئی سعید کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے، وہ مجھے دکھاؤ، سکھاؤ، مجھے بتاؤ وہ کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری خرابی ہو، دراصل تیری باتیں میرے دل میں اتر گئی ہیں، ڈرنے کی بات نہیں، وہ صحیفہ دکھاؤ مجھے. فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ اس طرح تو میں دینے والی نہیں، اس لیے کہ تو ناپاک ہے، تو پلید ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی ہاتھ لگاتا ہے جو پاک ہے، قرآن کو، اللہ کی کلام کو وہی چھوتا ہے جو پاک ہے. اگر تم وہ صحیفہ دیکھنا چاہتا ہے تو جاؤ، پہلے جا کر نہا کر آؤ، وضو کر کے آؤ، پاک ہو کر آؤ. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ آئے تو انہوں نے وہ صحیفہ دے دیا، اور وہ صحیفے میں سورہ طٰہٰ اور اسی طرح اور سورتیں بھی لکھی ہوئی تھی اور آیات مبارکہ بھی لکھی ہوئی تھی، اور ان کا آغاز ہو رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے گئے، اور جب الرحمن الرحیم پر پہنچے تو دہشت زدہ ہو گئے. الرحمن الرحیم، جب ان الفاظ پر جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام ہیں ان پر پہنچے تو دہشت زدہ ہو گئے. وہ صحیفہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ڈر کے مارے چھوٹ گیا جی. پھر اس کو اٹھایا اور اٹھا کر پڑھنے لگے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ پڑھے، یہ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی جو اس صحیفے پر پڑھی ہوئی آیتیں لکھی ہوئی تھی یہ پڑھی، اور ان کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے تمام واسیوں میں سے، مکہ کے تمام شہریوں میں سے، رہائشیوں میں سے یہ ایک ایسی شخصیت تھی جو لکھنا پڑھنا بڑے اچھے انداز سے جانتے تھے. بہت ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. جب ان آیات پر پہنچے تو بار بار اس کو پڑھنے لگے، اور جب ان آیات پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی بالصلاة ذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انا فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو. ان آیات پر پہنچے کہ میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یعنی قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دوں. کیا فرمایا؟ بلا شبہ میں ہی اللہ، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو میری ہی عبادت کر، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر، یقیناً قیامت آنے والی قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں، اس کو میں چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے. جو وہ کوشش کرتا تھا تو تجھے اس سے وہ شخص
جب آیتیں یہ پڑھی تو یکدم بول اٹھے، ایک دم بول اٹھے، جس کا یہ کلام ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، جس کا یہ کلام ہے اس کے علاوہ یہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور کہا کہ جلدی کرو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ جو ہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سنا کہ مجھے کہاں لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور وہ کہاں تھے؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو وہ فوری طور پر پردے کے پیچھے چھپ گئے، کسی چھپنے والی چیز کے پیچھے چھپ گئے تھے، فوری طور پر باہر نکلے، اور نکلتے ہی جو ہے وہ کہا اے عمر تجھے خوشخبری ہو۔ کیا کہا؟ اے عمر تجھے خوشخبری ہو، سوموار کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، مجھے لگتا ہے وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، اللہم اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین هذین الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کون؟ جہل بن ہشام، اور دوسری شخصیت عمر بن خطاب، اے میرے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے وہ اسلام میں داخل کر کے اسلام کو تقویت دے، ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام میں داخل کر دے تاکہ اسلام کو تقویت ملے، اسلام مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے اے عمر تجھے مبارک، لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ سیدنا عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس بس اب مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ جب ان کی بہن بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب و لہجے کی سچائی پہچان لی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بول رہا ہے، حقیقت میں اس کے دل میں بات اتر چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صفا کی گھاٹی میں دار ارقم میں موجود ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھر پکڑی، مجاہد آدمی تھے، تلوار پکڑی اور چل پڑے جس طرف دار ارقم کی طرف پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پر موجود لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پہچان لی، یہ آواز کو پہچان لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے والے ڈر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر لوگ گھبرا گئے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھول رہا، کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھول رہا تھا، خوف زدہ تھے۔ تو بہرحال